شہادت شہزادہ قاسم۔ شہزادہ قاسم امام حسن علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ شہزادہ قاسم امام کی شہادت سے 3 سال پہلے 47 ہجری میں پیدا ہوئے، جب تیسرے امام حسین ابن علی رجب 60 ہجری میں مدینہ منورہ چھوڑنے کی تیاری کی تو قاسم ابن حسن کی والدہ جناب بی بی ام فروہ نے امام حسین ابن علی سے کہا کہ وہ انہیں اور قاسم کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ امام حسین ابن علی نے اس بات سے اتفاق کیا اور وہ راضی ہوئے۔ شہزادہ قاسم اگرچہ صرف 13 سال کے تھے، مگر شہزادے نے جنگ کا ہنر اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام سے سیکھا۔ کربلا کی جنگ میں عاشورہ سے 1 رات پہلے امام حسین ابن علی علیہ السلام بی بی ام فروہ کے خیمے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے شہزادہ قاسم کو اپنی والدہ سے یہ کہتے ہوئے سنا، ماں کل چچا عباس، علی اکبر اور میں چچا حسین علیہ السلام کا دفاع کریں گے۔ ماں اگر میں مارا جاؤں تو برائے مہربانی میرے لیے رونا نہیں۔ ام فروہ نے جواب دیا، میرے بیٹے، اگرچہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن میں آپ کے لیے نہیں روں گی۔ مجھے اپنے بیٹے کو اسلام کے لیے جان دینے سے بڑھ کر کوئی چیز فخر کا باعث نہیں ہوگی۔ مولا حسین ابن علی نے جب یہ گفتگو سنی تو اللہ سے دعا کی کہ قاسم ابن حسن اور ام فروہ کو برکت دیں۔ قاسم بن حسن علیہ السلام جب اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور جا کر لڑنے کی اجازت مانگی، 2 بار چچا حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ قاسم، تم جوان ہو اور تمہاری ماں کا اکلوتے بیٹے ہو۔ قاسم بن حسن بہت مایوس ہوئے۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئے۔ جب ان کی ماں نے اپنے بیٹے کو اس قدر مایوس دیکھا تو انہیں یاد آیا کہ حسن ابن علی کی وفات سے عین قبل امام حسن نے ام فروہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ اگر کبھی قاسم کو مشکل میں پاؤ تو اسے یہ خط دینا۔ بی بی ام فروہ نے شہزادہ قاسم کو خط دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ میرے بیٹے، ایک دن آئے گا جب میرا بھائی حسین ابن علی ہزاروں دشمنوں کے لشکر کا مقابلہ کرے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب اسلام کو قربانی سے بچانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اس دن میری نمائندگی کرنی ہوگی۔ شہزادے کو جب خط ملا وہ مسکرائے۔ وہ جلدی سے اپنے چچا امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں خط دکھایا۔ خط پڑھ کے امام حسین ابن علی نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، میں تمہیں اس کام سے کیسے روک سکتا ہوں جو تمہارے باپ نے مجھے تم سے کروانے کا حکم دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کے سر پر اپنے بھائی کا عمامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار ہونے میں ان کی مدد کی۔ مولا حسین علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ قاسم، تمہارے لیے موت کیسی ہے؟ تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ چچا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اسلام کے لیے موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ جیسے ہی شہزادہ قاسم جنگ میدان میں گئے، دشمنوں نے انہیں دیکھا تو بڑبڑانے لگے کہ جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے اسے ہم کیسے مار سکتے ہیں۔ اونچی اور صاف آواز میں شہزادہ قاسم نے اپنا تعارف کروایا اور دشمنان دین کو جنگ کے لیے پکارا، اور جتنے بھی مشہور جنگجو آتے گئے وہ شہزادہ قاسم کی تلوار کا نشانہ بن کے قتل ہوتے گئے، فنار ہوتے گئے۔ شہزادہ قاسم جب بھی کسی دشمنان دین کو فنار کرتے تو اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کی طرف دیکھتے، جیسا ایک شاگرد اپنے استاد کی طرف شاباشی لینے کی منظوری لیتا ہے۔ پھر چچا عباس فخر سے ہاتھ ہلاتے۔ جب دشمن نے ان کی بہادری کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ وہ ایک لڑائی میں ان پر غالب نہیں آ سکتے تو وہ پیچھے سے آئے اور عمر بن نفیل ملعون نے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار سے وار کیا۔ شہزادہ لڑنے کی کوشش کرتا رہا
لیکن وہ بہت چھوٹے تھے اور 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ قاسم اپنے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور گھوڑے سے گر کر پکارا، چچا حسین، میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ ابن علی اور عباس ابن علی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سپاہیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ جنگ میدان میں ہلچل مچ گئی کہ حسین اور عباس آ گئے ہیں۔ کوئی لعین ادھر بھاگتا، کوئی لعین کہ گھوڑوں کی ٹاپیں شہزادہ قاسم کو زیرہ زیرہ کر دیتی۔ شہزادہ قاسم کا بدن ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا گیا۔ مولا حسین ابن علی علیہ السلام شہزادے کی لاش پر پہنچے۔ انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا کہ شہزادے کی بدن کو گھوڑوں نے رون دیا ہے۔ جنہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور عمر بن نفیل کو مار دیا، جس نے ننھے شہزادے پر تلوار سے وار کیا تھا اور زمین پر گرانے کی کوشش کی۔ حسین ابن علی کی ضرب نے عمر بن نفیل کو درمیان سے کاٹ دیا اور باقی دشمنوں کی فوجیں بھاگنے لگی۔ کیا قاسم بن حسین کی لاش کو ان کی والدہ کے پاس نہیں لے جایا جائے گا؟ یہ بات ممکن نہیں۔ روایت یہ ہے کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنی عبا اتاری اور اسے زمین پر پھیلا دیا اور ان ٹکڑوں کو زمین سے جمع کیا جیسے کوئی باغ سے پھول جمع کرتا ہو، اور انہیں واپس خیموں میں لے گئے۔ جیسے بی بی ام فروا نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے شکرانہ ادا کیا اور اپنی قربانی کو امام کے لیے نذرانہ پیش کیا۔ میرا سلام ہو شہزادہ قاسم علیہ السلام پر۔